اچھا ہم مر گئے, 70-80% انفلیشن ہو گئی 2 سال میں, اتنی مہنگائی, 6% ترقی ہو رہی تھی, اور یہ ٹیکسٹائل کا ایسا بوم تھا فیصل آباد میں, کراچی. So what Chinese are doing is کہ they are pushing America by the wall. جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ کشمیر لے گیا اور اس کے بعد ہمارا پانی بند کرنے لگا, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو کینسل کر دے گا. تو آج آپ نے نہیں جانا 14 مئی, بلکہ 14 مئی سے آگے, اور آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے کھڑے رہیں. سپریم کورٹ میں آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں دینا جی کہ ہم ویٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ چائنیز انویڈ نہ کر سکے اور انویژن پاکستان کے خلاف کی جائے. اب پاکستان کے خلاف حملہ کرنا جو ہے وہ اسرائیلیوں کو بھی اتنا ہی سوٹ کرتا ہے جتنا انڈینز کو اکھنڈ بھارت کا کیڑا ہے. اس طرح پاکستان کی سیاسی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو دنیا میں جا کے بے عزت کرتی ہے. آہستہ انڈیا ہمیں ایسے مقام پر لا رہا ہے کہ پاکستان تنگ آمد بجنگ آمد ہم پڑ ہی جائیں گے پھر اس کو. اور یہی اسٹریٹجی چائنا امریکنز کے ساتھ کر رہا ہے کہ ان کو اتنا ذلیل کر رہا ہے, اتنا ان کو ڈسلوکیٹ کر رہا ہے, اتنی ان کی جگہوں سے, ان کے جو ایریا آف انفلوئنس تھا وہاں سے نکال کر چائنا خود داخل ہو رہا ہے کہ ایک پوائنٹ پر آ کے جب امریکن ڈالر بالکل خطرے میں پڑ جائے گا, ردی ہونے لگے گا, تو امریکنز کے پاس کوئی آپشن اور نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ بھڑک کر یہ چائنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دیں. اور ظاہر پبلک نہیں ہوئی کہ کیا ہوا, نہ ہوں گی, لیکن ون کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا ہوگا. ایک جانب انڈیا پرابلم ہے, ظاہر ہے ہم نے انڈیا کے بارے میں بات کی ہوگی کیونکہ انڈیا ہمیں تھریٹ کر رہا ہے, پرابلم کر رہا ہے ہمارے لیے. چائنا کے ساتھ بھی لداخ پہ انڈیا کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور چائنیز آرمی اور انڈین آرمی آمنے سامنے ڈپلائڈ ہیں ایک دوسرے کے. کیا انڈینز 2 فرنٹ وار کی بات کر رہے ہیں, اور چائنیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ امریکن کوارڈ کیمپ میں شامل ہو گئے. کوارڈ ایک 4 ملکوں کا بلاک ہے کہ جو چائنا کو روکنے کے لیے امریکن نے, اور اٹس ناٹ نیٹو, ایک ڈفرنٹ بلاک ہے وہ بنایا جو کہ ایشیا پیسیفک کے اندر کام کر رہا ہے. تو انڈینز اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جا کے امریکنز کے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکنز اور دنیا کو یہ بتائیں کہ جی ہم چائنا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں پوری دنیا کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی ہمیں دیں تاکہ ہم چائنا کو روکیں. اصل میں وہ یہ سب کچھ لے کر ڈپلوائے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. انڈین پلان یہی ہے کہ چائنا کے آگے اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر رکھا جائے لداخ میں. اس کے بعد بھی تو ہم زندہ ہیں نا, مرے تو نہیں ہے نا. شاہ فیصل نے لیکن فیکٹریاں بند ہیں, بے روزگاری عام ہے. ہم زندہ ہیں نا, زندہ کیا بات تو سنیں, ہم زندہ ہیں نا. زندہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. اور بھیک مانگ کے کوئی قوم, کبھی کوئی شخص آنریبل زندگی گزار سکا ہے بھیک مانگ کے؟ کوئی قوم بھیک مانگ کے زندگی گزار سکتی ہے؟ اس نے ہنری کیسنجر سے کہا, فیصل نے, بے شک قتل ہو گیا, اس نے کہا فیصل, اس نے کیسنجر سے کہا یہ کھجوریں اور یہ کعبہ اور یہ اونٹنے کا دودھ, ہزاروں برس ہم نے اس پہ سروائیو کیا, اور آپ کو پتہ تیل بند کر دیا, ہوش ٹھکانے آ گئے. ابھی روسیوں نے تیل بند کر دیا نا یورپ کا, اور گیس بند کر دی 40% جو اس کو دیتے تھے, اور کہا ایشیا کو دیں گے, ابھی پاکستان کو دے رہے. یہ بزدل یہ روس سے تیل لیتے, ہم $3 بلین بچا چکے ہوتے اب تک. تو نہیں لیا نا, اب لے رہے ہیں, اب شروع کر دیا ہے. ویسے عالمی بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 83% خاندان غریب ہیں جن کی آمدن روزانہ $2 سے بھی کم ہے. اور سر یہ تو دیکھیں نا, یہ نماز عصر کا وقت ہے, یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی, وہ قیامتیں جو گزر گئی تھیں, امانتیں کئی سال کی, جو ہم نے کیا شروع سے. 22 ارب روپے کا مطلب ہے اس وقت $3 سے کم کا ڈالر تھا. $7 بلین کے ایسٹس تھے. مغربی پاکستان میں 3 کروڑ کی آبادی تھی. جو ہندو یہاں چھوڑ گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ وہاں سے لوٹ مار شروع ہوئی. آپ نے کوئی انڈسٹری کی بنیاد نہیں رکھی, ایوب خان نے تھوڑا سا کام کیا. آپ نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی. اس زمانے میں تو اسکول قدرے بہتر تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز برباد ہوتی. پھر آپ نے نیشنلائز کیا, جو تجربہ ساری دنیا میں ناکام ہو چکا تھا. یہ تو ان غلطیوں کا نتیجہ ہے نا. دیکھیے صاف قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. رونے سے تو نہیں تقدیر بدلتی. لوگ کھڑے ہو شائستگی کے ساتھ, گالم گلوچ کے ساتھ نہیں, دھمکی کے ساتھ نہیں, تشدد کے ساتھ نہیں. تو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے فرائین جو ہیں وہ اپنا جھک جاتے ہیں. اور اسرائیلیوں کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, اور ہر حال میں پاکستان اور اس کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو انہوں نے ختم کرنا ہے اگر وہ گریٹر اسرائیل یا اکھنڈ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو
سو اسرائیلیوں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انڈیا کو استعمال کیا جائے پاکستان سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل خود تو پاکستان سے لڑ نہیں سکتا. انڈینز کو سوٹ کرتا ہے مغرب کو استعمال کر کے، مغرب کے خوف کو استعمال کر کے، چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ان طاقتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرے اور پھر پاکستان کے خلاف آئے اور یورپ اور امریکہ سے کہے کہ آپ چائنا کو روکنے کا کام کریں اور چائنا کے آگے اپنا ڈیفینسو پاسچر رکھے لداخ میں. سو اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن رائٹ ناؤ. پوری دنیا میں جو حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سفاک، ظالم اور ہاکش ہے. انڈیا کا مودی بڑا ہاکش ہے، چائنیز پریزیڈنٹ زی جو ہے بہت ہاکش ہے، پوٹن کتنا ہاکش ہے، ایرانی لیڈرشپ بہت ہاکش ہے. صرف بیچ میں پاکستان ہے جو ویک لنک ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں. اور اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے جیو پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں تو یہ کون کرے گا؟ مجبوراً آرمی کو کرنے پڑتے ہیں. جا کے آرمی چیف گئے، انہوں نے نیگوشیٹ کی، بات کی کیا ڈیفنس اور پولیٹیکل اور اکنامک ایگریمنٹس کیا کیے. چائنا نے بھی آفر کیا ہے کہ وہ سنکیانگ سے لے کر چائنا سے لے کر گوادر تک ایک ریلوے لائن بچھا دے گا تاکہ وہ ساری ٹرانسپورٹیشن جو آپ کی کراکرم ہائی وے یا سلک روٹ ہے اس کے اوپر ٹرین چل پڑے گی. امیجن کریں پوٹینشیل اس کا، جسٹ امیجن دا پوٹینشیل کہ یہی ٹرین جو ہے پھر آگے جا کے تہران اور استنبول بھی جا سکتی ہے. تو آپ اسلام آباد سے ٹرین میں بیٹھے اور استنبول چلے جائیں. کنیکٹیوٹی دیکھیں صرف آپ، مطلب انبلیویبل کنیکٹیوٹی. کیا ٹریڈ ہوگا تو لوگ آئیں گے تو سامان جائے گا دنیا کا، اور آپ کو سمندر کا راستہ استعمال ہی نہیں کرنا، زمینی راستے سے آپ کر رہے ہیں سارا. تو اپرچونٹیز، آپشنز بے انتہا ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی حکومت ہونی ضروری ہے کہ جو یہ ڈیسیشنز لے سکے، میک شور کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے، ایگریمنٹس کی، معاہدوں کی پاسداری کر سکے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں. پاکستان چاہے کتنا بھی کمزور ملک کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو اگنور کر نہیں سکتا. یہ اللہ کا خاص فضل ہے پاکستان کے اوپر. بنگلہ دیش لوگ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. ترقی کوئی نہیں کر رہا، وہ امریکہ کا، انڈیا کا غلام بنا ہوا ہے. فورن ایکسچینج زیادہ ہونے سے کوئی ملک ترقی نہیں کر جاتا. بنگلہ دیش کی گلوبل جیو پالیٹکس میں کیا حیثیت ہے، یعنی بنگلہ دیش سے کون ملک خوف کھاتا ہے، کون خطرہ ہے کس ملک کو، بنگلہ دیش کی کیا عزت ہے مسلم دنیا میں یا انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں. وہ صرف ایک سائڈ پہ کونے میں رکھا ہوا ایک ملک ہے. لیکن پاکستان سینٹر سٹیج پہ ہے. دنیا کا کوئی ملک کسی بھی حالت میں پاکستان کو نہ اگنور کر سکتا ہے، یا ہمارا دوست بننا چاہتا ہے یا ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. ہمیں اگنور کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کے خلاف بھی ایک جنگ کرنی ہے، وہ کرنی ہے. انہوں نے، ان کا الیکشن بھی چند مہینے بعد آ رہا ہے، ان کی مجبوری بن چکی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنا. تو وہ کانسیکوینسز کے بغیر پاکستان پر حملہ کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. کم از کم اگلا الیکشن جیتنے کے لیے چاہیں گے کہ بڑے حصے پہ پاکستان کے وہ قبضہ کر لیں، جیسے روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہوا. مگر پاکستان کو اگنور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پاکستان، لیکن جس سٹیٹ میں اس وقت ہم ہیں، ہم اس طرح ہمیشہ نہیں چل سکتے. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو چلا سکے. وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ جب سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو، جو بلنڈرز انہوں نے مارے ہیں، جو تباہی مچائی ہے، جو کمینہ پن ان لوگوں نے دکھایا ہے، جو کرپشن یہ دکھا رہے ہیں. آپ جنرل باجوہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اینومالی تھی، ایک عجیب و غریب وجود تھا. باجوہ اور فیض اور عمران نے مل کر ایک ڈاکٹرن بنائی جس کا کوئی تعلق نہ پاکستان کی آئیڈیالوجی سے تھا، نہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ تھا. وہ ایک عجیب سے 3 آدمیوں نے بنا کے بھیڑا غرق ملک کر دیا، لیکن اب وہ چلے گئے. میں نے کبھی بھارت کو یا اور ملکوں کو نہیں دیکھا. ابھی ہماری جو پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، وہ پہلے گالیاں دے دے کے امریکہ کو اور فوج کو، پاکستان کی فوج کو اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کو گالیاں دے دے کے، ابھی جب ان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ ان کے لیے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اندر، اور اس طرح امریکہ کو اور فوج کو گالیاں دینا جو ہے، اس سے ان کی انٹرنیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے. اور شاید ان کا یہ جو ایک سینٹرک قسم کی پرسنالٹی ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ امریکہ جا کے اب وہاں پہ جو امریکن کانگریس ہے اس سے مدد لے رہے ہیں.